بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ ابھی 3 روز قبل ایک پاخنڈی نے ویجاپور کی کسی پروگرام میں انہوں نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اور امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں انتہائی ناسیبہ کلمات استعمال کیے۔ یوں تو ان پاخنڈیوں کے ناسیبہ کلمات سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اور ان کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، قرآن شاہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن ان پاخنڈیوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی علیہ السلام سے اور امہات المؤمنین تمام ازواج مطہرات سے جتنی محبت ہے شاید انہیں معلوم نہیں کہ اپنی جان تو گوانا کر سکتا ہے، لیکن یہ گوانا کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا کہ اس کے جان کے بدلے ایک کانٹا بھی اپنے نبی علیہ السلام کو چبھے۔ ان کی شان میں گستاخی یہ کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ برداشت ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب تک یہ حکومت اس پاخنڈی کو گرفتار نہیں کری۔ اتنے احتجاجات ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کے خلاف FIR درج ہو چکے ہیں، اور مختلف جگہوں پر بلکہ ہر تعلق ہر ضلع میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا حکومت رام گیری مہاراج کو گرفتار کرے گی؟ ان کے گھروں پر بلڈوز چلائے گی؟ کیا ان کے گھروں کو ڈیمولائش کیا جائے گا؟ کیا ان کو پھانسی کے پھندوں تک چڑھایا جائے گا؟ جس نے ملک کی فضا کو خراب کر دیا، یہاں کے امن کو آگ لگا دیا گیا، مسلمانوں کو بار بار اکسایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سازش ضرور ہو سکتی ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں ممبئی کے اندر، مہاراشٹر میں الیکشن ہے، کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ابھی اعلانات ہونے باقی۔ شاید یہ ہندو مسلم فسادات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس موقع پر ہوشمندی اور عقلمندی سے کام لینا چاہیے، اور ان پاخنڈیوں کی ناپاک حرکت کو، ناپاک سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں آواز بلند کرنی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ آئے دن کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ ہر 45 منٹ کے اندر ایک کسی بیٹے کی، کسی بہن کی، کسی ماں کی اس ملک کے اندر ریپ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ملک؟ کلکتہ کی لیڈیز ڈاکٹر کے ساتھ کیا حمایت کی گئی؟ اس سے یہ ملک پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے۔ جو سرکار، جو حکومت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے رہی تھی، کہ یہی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہو رہا ہے۔ کبھی ہریدوار میں، کبھی کلکتہ میں، کبھی بہار میں، کبھی جھارکھنڈ میں، کبھی دہلی میں کسی نہ کسی بہن، کسی بیٹی یا کسی بہو یا کسی بیوی کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ یہی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہے۔
اس ملک کے اندر اب سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہے ہماری ماں بہن. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ خلاف جس مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھنی چاہیے اور ان پابندیوں کو، ان درندوں کو جس مقام تک پہنچانا چاہیے، ان کے پھانسی کے پھندوں تک پہنچانا. اسلام نے جو نظام قائم کیا ہے، اب کچھ ہمارے برادران وطن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نظام قائم ہے. واقعتاً اگر اسلام کا نظام قائم ہو جائے تو بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، ملک میں امن قائم ہو جائے گا، ملک میں اندر انصاف قائم ہو جائے گا. ہم حکومت سے مطالبہ ہے کہ گری رام مہاراج کو گرفتار کر ان کو پھانسی کی پھندوں تک چڑھایا جائے اور ان کے گھروں کو بھی بلڈوز کرے. یہ انصاف ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا، ان کے گھروں کو بھی بلڈوز کر دیا جاتا. کیا کہ ادے پور میں تو بچوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لیکن ان کے ماں باپ کا کیا قصور تھا کہ ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا. یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا اور اس ملک کی پوری دنیا کے اندر بدنامی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں امن قائم فرمائے اور اس ملک کی خاص طور سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.